کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، تاریخ انسان میں یروشلم وہ واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے، جس کے دوران یہودی دربدر ہو کے رہ گئے۔ آج ماہرین آثار قدیمہ ان کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ پہلے پیغمبر تھے جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی نصیب ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا۔ آپ کی بادشاہت ملنے سے 1000 سال قبل وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمیر علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے اللہ پاک سے دشمنوں کے خلاف دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمیر علیہ السلام نے 20 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی جب تک تابوت سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے تب تک وہ طالوت کی بادشاہی تسلیم نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اس سے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ دراصل تابوت سکینہ لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا جنہیں اسرائیل کہا جاتا تھا، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصہ سمولیہ کے مطابق اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور بیرہن، اور اس کے علاوہ کوہ سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون اپنی بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تنگ تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ پاک کے حکم سے ان پر من و سلوہ کا کھانا اترا تھا۔ یہ تابوت اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت کا باعث تھا، اور جب بھی انہیں کوئی مشکل ہوتی یا کوئی جنگ ہوتی تو اسے تابوت کو اپنے سامنے رکھ کے دعا کیا کرتے جو کہ قبول ہوتی تھی۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے اور بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور عمالقہ کے ایک لشکر ملال نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر پورا کرکٹ اور انجافتوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر آ پہنچی اور دیکھ ان کے 2 بڑے شہر ویران ہو گئے، لہٰذا انہیں سمجھ آ گئی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً یہ صندوق تلاش کر کے بیل گاڑی پر ڈالا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھی بھیجا جنہوں نے یہ صندوق اٹھا کر حضرت شمیر علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر حضرت شمیر نے یہ صندوق بنی اسرائیل کو دے دیا اور شرط کے مطابق طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔
दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तलूत के लश्कर में कम उम्र में ही शिरकत की। इस वक्त फ़लस्तीनियों के सिपहसालार जलूद ने इसराइलियों को जंग की दावत दी, मगर पूरे इसराइल में किसी में भी इससे जंग करने की ताकत न थी। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद हज़रत दाऊद ने इनकी आँख का तारा बन गए और तलूत ने अपनी बेटी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी। यूँ वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो बनी इसराइल के हुक्मरान भी बने और इन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद करके फिर वहाँ मकबरा बनाया और तबूत सकीना को वहाँ महफूज बनाया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपके दौर में एक मकबरा मुकम्मल ना हो सका और आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। हज़रत सुलेमान भी अल्लाह के पैगम्बर थे और अल्लाह के हुक्म पर जिन्नात को इनके ताबे होने, जानवरों की बोलियां सुनने, मौजज़ात के अलावा इन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई थी जो कि ना किसी को पहले मिली और ना मिल सकेगी, जिसके लिए इन्होंने अल्लाह पाक से खुद दुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में दो रियासतें शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद कायम होगी। ये दुश्मनी और खून रेज़ी एक तवील अरसा तक जारी रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी क़बल मसीह में हाशमी फ़तेह ने सल्तनत इसराइल को खात्मा कर दिया। यूँ बनी इसराइल सल्तनत यहूद तक महदूद रह गए। लिहाजा बाबल के बादशाह बख्त नज़र ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया। इस दौरान इसने हाइकिल सुलेमानी यानी किला सुलेमानी को भी तबाह कर दिया और तबूत सकीना ऐसा गायब हुआ आज तक न मिल सका, जबकि यहूदी इसके हमले के दौरान दरबदर होकर रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कोरश कबीर यानी जुल्करनैन इन्होंने यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा छुड़वा लिया। यूँ यहूदी यरूशलेम में दोबारा आबाद हो गए और हाइकिल सुलेमानी दोबारा तमीर करना शुरू कर दिया। इस दौरान तबूत सकीना को भी यहाँ नहीं लाया जा सका, जो कि गायब हुआ था। इसी अरसा के दौरान यहूदियों ने रोमियों के साथ बगावत की नाकाम कोशिश भी की थी और रोमियों ने यहूदियों पर हमला करके हाइकिल सुलेमानी को तबाह कर दिया और तकरीबन 1.5 लाख यहूदियों को मार दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये संदूक सकीना अब कहाँ मौजूद है? कुछ यहूदियों का ये दावा है कि वो उर्दौन के इलाके जबल नेबू में है और कुछ लोग एथोपिया के गिरजाघर में इसकी मौजूदगी का दावा करते हैं। अर्ज़ ये है कि दुनिया भर से मुख्तलिफ मुताले इसके मतलब सामने आते रहते हैं और माहिरीन आसार कदीमा और यहूदी इसे ढूंढने की हर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। दर हकीकत ये कहाँ मौजूद है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और जब तक अल्लाह ना चाहे इसे कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।